جب اس کو تحریری شکل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم مختلف آوازوں کے لیے کوئی علامت تجویز کرتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں جب اردو میں آپ آئیں گے کہ الف ہے تو وہ آ کی آواز کے لیے ہے، بے ہے تو با کی آواز کے لیے ہے، تے ہے تو تا کی آواز کے لیے۔ اس کا مطلب وہ علامتیں ہیں کسی آواز کی نمائندگی کرتی ہیں، اسی کو ہم لوگ رسم الخط کہتے ہیں۔ اور اردو کا جو رسم الخط ہے وہ عربی فارسی رسم الخط ہے، بالکل دھیان رکھیے گا، عربی فارسی رسم الخط ہے۔ اس میں جو حروف ہیں، آواز ہیں اور ان کی شکلیں ہیں وہ عربی سے مستعار ہیں، الف بے ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ جب وہ عربوں نے ایران کو فتح کیا تو یہ رسم الخط ایران پہنچا اور وہاں ان لوگوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے کچھ حروف اس میں اضافہ کیا، چونکہ وہ آوازیں عربوں کے یہاں نہیں تھی، تو جو آوازیں عربوں کے یہاں نہیں تھی اس کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ حروف وضع کیے۔ مثلاً اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پے کی آواز عربی میں نہیں ہے، آپ قرآن شریف جب پڑھیں گے تو پے کا حرف کہیں پہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں چے کی آواز نہیں ہے، تو یا تین نقطے والے جو زے ہے وہ آواز یا وہ حرف ہے نہیں وہاں پر عربی میں، تو ایرانیوں نے یا فارسی بولنے والے لوگوں نے اس میں کچھ حروف بڑھا دیے، تو گویا رسم الخط تھوڑا سا پھیلا، اس میں حروف کی تعداد بڑھ گئی۔ جب اردو والوں نے اس رسم الخط کو اختیار کیا تو بہت ساری ایسی مقامی آوازیں تھیں جو اس رسم الخط سے ظاہر نہیں ہوتی، جیسے تا کی آواز ہے تو تا کی آواز نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے، یا دال کی آواز یا را کی آواز، یہ جو آوازیں ہیں نہ عربی میں ہے نہ فارسی۔ تو ان آوازوں کو شامل کرنے کے لیے اردو رسم الخط میں ایک طریقہ اختیار کیا کہ اس پہ توئی چھوٹا سا لگا دیا تو تا ہو گیا، ڈال پہ لگا دیا، دال پہ اگر لگا دیا تو ڈال ہو گیا، ریت پہ لگایا تو ڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک دشواری یہ آئی کہ جو ہندوستانی آوازیں ہیں اس میں حکاری آواز، میں نے کل ذکر کیا تھا حکاری آوازوں کو، جس میں دو چشمی لگا کر کے ہم جو آواز کرتے ہیں، بھا ہے، پھا ہے، تھا ہے، ٹھا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے دو چشمی کا استعمال کیا۔ پرانی اردو میں آپ جب جائیں گے تو کہانی اور کھانی ایک ہی طرح سے لکھتے تھے، کاف ہے الف نون یہ کہانی، اور کھانی لکھنا ہو تو وہ بھی ایسے ہی لکھتے تھے۔ بھار اور بہار ایک ہی طرح سے لکھتے تھے، اس سے مغالطہ ہونے لگا، تو بعد میں جو رسم الخط پر کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو دو چشمی کو اردو میں بالکل محدود کر دیا صرف حکاری آوازوں۔ اس لیے آپ اردو میں کبھی بھی غیر حکاری آوازوں کے لیے دو چشمی کا استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں تو وہ ہے اور میم وہ لکھیں گے، دو چشمی ہے اور میم نہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں یا ہے کو دو چشمی ہے اور یہ لکھتے ہیں، وہ بھی درست نہیں۔ تو یہ جو ہمارا رسم الخط ہے اس میں بنیادی حروف تو وہی رہ گئے جو فارسی تک تھے، لیکن ہم نے حکاری آوازوں کو شامل کرنے کے لیے دو چشمی کا استعمال کیا۔ کچھ حروف بڑھائے، حروف نہیں بڑھائے بلکہ علامت بڑھائی، دال پہ تو چھوٹا لگا دیا، اس کو ڈال کر دیا۔ تو یہ رسم الخط اصلاً عربی فارسی ہے۔ ایک چیز جو میں نے کئی کتابوں میں اور بعض لوگوں کو بولتے ہوئے کہ اردو کا رسم الخط نسخ ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ نستعلیق اردو کا رسم الخط نہیں ہے، لکھنے کا ایک طریقہ ہے، انداز تحریر ہے، جیسے جس کو آپ فونٹ کہتے ہیں۔ آج کل جو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے، مختلف فونٹ ہے، ٹائمز رومن ہے، ایریل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ جو فونٹ ہے نستعلیق بھی سمجھ لیں آپ ایک طرح کا فونٹ ہے اردو کا، رسم الخط نہیں۔
نستعلیق دو اس زمانے میں بہت مشہور انداز تحریر تھا، ایک نسخ اور ایک تعلیق، ہے نا. نسخ اور تعلیق کو ملا کر کے جو انداز تحریر ایجاد کیا لوگوں نے، اس کا نام نستعلیق رکھا گیا. تو رسم الخط کے حوالے سے یہ تھوڑی سی بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہو. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. جی تو اب ہم لوگ بات کریں گے کہ اردو کی ترقی میں یا اردو کے ارتقاء میں مختلف اداروں نے، دبستان نے اور تحریکات نے بڑا نمایاں رول ادا کیا. تو اگر اداروں کی بات ہم کریں تو دو ادارے بہت اہم ہیں، وہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج. یہاں فورٹ ولیم کالج دراصل پہلا ادارہ تھا جس نے کسی زبان کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور اس ادارے کو قائم تو انگریزوں نے کیا، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد اردو زبان کی خدمت کرنا تھا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ کہ وہ ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گئے تھے. پہلے تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کی عسکری جو قوت تھی وہ بڑھتی چلی گئی اور وہ ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے. اب انہیں حکومت کرنی تھی، تو حکومت کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ یہاں کی مقامی زبانیں جانیں، اور اسی مقصد کے تحت فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا. اور آپ کے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات اور رہنی چاہیے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کی برسی کے موقع پر اس کالج کا افتتاح کیا گیا. اصل میں ٹیپو سلطان کو شہید کرنا یا ٹیپو سلطان کو ختم کر دینا انگریزوں کی ایک بڑی فتح تھی، اور شاید اس وقت کا جو وائسرائے تھا اس نے یہ کہا تھا کہ نو انڈیا از آورس، کہ ہندوستان اب ہمارا ہے. تو اس کی برسی کے موقع پر یہ کالج قائم کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد سراسر نو آبادیات کو فروغ دینا تھا، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا تھا. تو جو انگریز ہندوستان آتے تھے حکومت کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہاں کی مقامی زبانیں جانیں، سیکھیں، بول سکیں. اردو لنگوا فرینکا تھی اور درباری زبان بھی بن چکی تھی تب تک، تو اس کی وجہ سے اردو پر خاص توجہ ان لوگوں نے دی. اب چونکہ ایک زبان سکھانی ہے تو اس لیے ان لوگوں نے کچھ بڑے اہم کام کیے اردو زبان کے حوالے سے. میں سب پر ایک منٹ بات کرتا جاؤں گا. 1800 میں یہ کالج قائم ہوا، یہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا. کلکتہ میں قائم ہوا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا وہ بنیادی طور سے کیا کام کیا تھا. کالج انہوں نے جب آپ کوئی کورس پڑھاتے ہیں، کوئی چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکسٹ بک یا درسی کتاب کی ضرورت ہے. فورٹ ولیم کا سب سے بڑا کارنامہ میری نظر میں یہ ہے کہ انہوں نے درسی کتابوں کو چھاپنے کا، شائع کرنے کا انتظام کیا. درسی کتابیں تیار کروائیں اور اس کو چھاپنے کا انتظام. اس کے پہلے اردو میں درسی کتابیں انقا تھیں، درسی کتابوں کا کوئی چلن نہیں تھا. مدرسے میں کتابیں ہوتی تھیں اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فقہ کی ہوتی تھی، حدیث کی ہوتی تھی، قرآن کی جو تفسیرات ہیں وہ کتابیں ہوتی. تو ان لوگوں نے جو اسباق بنائے، اس اسباق میں اس بات کا خیال رکھا کہ انگریزوں کی تربیت ہو سکے اردو سیکھنے کے لیے. ہر سبق کے آخر میں مشقیں دی جاتی تھیں اور مشقوں کے ساتھ ساتھ فرہنگ دیتے تھے. گویا فرہنگ دینے کا چلن بھی ان لوگوں نے شروع کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو گلوسری کہتے ہیں، یہ ڈکشنری سے مختلف چیز ہے. ڈکشنری یا لغت اور فرہنگ یہ دونوں الگ الگ چیزیں. لغت میں کسی زبان کے جتنے الفاظ ہیں وہ اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں. فرہنگ اگر کتاب کے یا باب کے آخر میں دیتے ہیں تو اس باب میں جو مشکل الفاظ ہیں انہی کے صرف معنی کیے جاتے ہیں. تو فرہنگ کا انہوں نے چلن شروع کیا. سوالیں ہوتی، وہ سوال اس میں ہوتے تھے ہر مشق کے بعد، اور کہیں کہیں پر وہ تعارفی نوٹ بھی ڈالتے تھے. کسی سبق کے تعارف میں وہ نوٹ ڈالتے.
حاشیے کا انہوں نے اہتمام کیا, پیراگراف ڈالنا شروع کیا, کوما اور جس کو سکتا آپ کہہ رہے ہیں, فل سٹاپ کہہ رہے ہیں, اس کا چلن بھی انہوں نے کیا. تلفظ صحیح ہو تو زیر زبر پیش, اردو میں زیر, عربی میں تو آپ کو پتا ہے کہ زیر زبر پیش کا رواج ہے, قرآن میں آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا. اردو لکھنے میں اس کا بالکل چلن نہیں تھا, تو انہوں نے ویسے الفاظ جہاں تلفظ میں مغالطے, جی ہلو, ویسے الفاظ, ہاں ویسے الفاظ جن میں تلفظ میں غلطی کا امکان ہوتا تھا, وہاں پر وہ آراب لگاتے تھے, اور آراب نہیں بلکہ اعراب کہیے اس کو, ہے نا, زیر زبر پیش وغیرہ لگاتے تھے. انہی لوگوں نے بریکٹس کا استعمال بھی شروع کیا. اس کا بریکٹ کا بڑا استعمال ہوتا ہے, اور اس سے ہمیں متن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو بریکٹ کا استعمال بھی فورٹ ولیم کالج نے ہی شروع کیا, ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں. اور ساتھ ساتھ جب وہ کتابیں شائع کرتے تھے تو اس کے پہلے ایک نصاب تیار کرتے تھے, جس کو آپ سلیبس کہتے ہیں, کریکولم کہتے ہیں. اس کی شروعات بھی فورٹ ولیم کالج. نصاب ہوتا, نصاب کے مطابق وہ درسی کتاب تیار کرتے, اور ان کے پاس چھاپا خانہ بھی تھا. تو ان لوگوں نے چھاپے خانے کا انتظام کیا, اور اردو کی چھپائی جو ہے وہ کانٹے والی جو ہوتی تھی, اگر کبھی کوئی پرانی کتاب مل جائے تو آپ کو دکھے گا, تو وہ فورٹ ولیم کالج نے کیا تھا پہلی بار. اور بڑی عرقریزی سے اس کے پلیٹ تیار کیے جاتے تھے اور وہ چھاپی جاتی تھی کتاب. تو یہ فورٹ ولیم کالج کا بڑا کارنامہ. اور اگر نثر کی سطح پہ دیکھیں تو اگر فورٹ ولیم کالج سے پہلے جائیں تو ہمارے یہاں نثر کا سرمایہ کل ملا کر کے داستان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ تھا ہی. اور داستان لکھتے وقت بھی جو شعری لوازمات تھے, قافیہ اور سجاوٹ اور یہ ساری چیزیں, تشبیہ و استعارات, وہ نثر میں خوب استعمال ہوتی تھی. گویا ہماری نثر جو ہے, اردو نثر جو ہے, اردو شاعری کے قید سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی. اور آپ جانتے ہیں شاعری کی خوبی ابہام ہے, بات کو بالکل واشگاف نہیں کہتے شاعری میں. کچھ چیزیں سطح پہ ہوتی ہیں, کچھ سطح کے نیچے ہوتی ہیں, اور کچھ بالکل تہ میں بیٹھی ہوتی. جیسے جیسے آپ پرتیں کھولتے ہیں شاعری کے معنی آپ کے سامنے. لیکن یہ نثر کی خوبی نہیں ہے. نثر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نثر کی خامی ہے. نثر وہ اچھی ہے جس میں پوری کی پوری ترسیلی قوت ہو. وہ اپنی بات جو کہی جا رہی ہے, جس کو بعد میں سر سید بھی کہیں گے کہ بات دل سے نکلے اور دل میں اثر کرے یا دل میں سما جائے, ایسی نثر ہونی چاہیے. تو اس کی پہلی کامیاب کوشش فورٹ ولیم کالج کی. انہوں نے ایک ایسی نثر کی ابتدا کی یا داغبیل ڈالی جس سے کہ بات کی اہمیت ہے, زبان کی اہمیت نہیں ہے. بات ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہوتی ہے کہ نہیں, اس کی اہمیت تھی فورٹ ولیم کالج کی نثر میں. اس لیے انہوں نے عوامی زبان کو زیادہ استعمال کیا. وہ زبان استعمال میں لائے چونکہ ان کو حکومت کرنی تھی, عوام سے رابطہ رکھنا تھا ان کو, تو اس لیے انہوں نے عوامی زبان کو اپنی نثر میں شامل کیا. اور اسی وجہ سے اردو نثر توانا بھی ہوئی اور اس کی ایک الگ سمت بھی طے ہوئی, جس پہ آگے چل کر کے دلی کالج, غالب کے خطوط یا سر سید, سب لوگوں نے جو کام کیا ہے سب اسی نہج پہ چلتے چلے گئے کہ نثر کو شاعری کی گرفت سے آزاد کرنا ہے, شاعری کے لوازمات سے نثر بوجھل ہو جائے. علاوہ ازیں فورٹ ولیم کالج نے ایک اور بڑا کارنامہ جو انجام دیا, وہ یہ کہ انہوں نے جو مقامی تہذیب تھی, معاشرت تھی, رہن سہن کا طریقہ تھا, اس کو اپنے ٹیکسٹ میں شامل کیا. ٹیکسٹ اس طرح کا, متن اس طرح کا تیار کرایا جس میں مقامی تہذیب, چونکہ مقامی تہذیب سے واسطہ پڑنا تھا حکومت کے دوران, تو مقامی تہذیب کی عکاسی ہو سکے, مقامی تہذیب جو ہے سامنے آ سکے. وہ کہاوتیں, وہ محاورے, وہ روزمرہ, آپ کے ذہن میں یہ تین چیزیں بھی کلیئر ہونی چاہیے. کہاوت الگ چیز ہے, محاورے
الگ چیز ہیں, روزمرہ الگ. کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گا کہ کہاوت, محاورے اور روزمرہ میں کیا فرق ہے. تو یہ تمام کام فورٹ ولیم کالج نے کیا, جن کے بارے میں میر امن تو سب سے بڑا نام ہے فورٹ ولیم کالج کا, اور صرف ایک کتاب جو ہے وہی ان کو لازوال بنانے کے لیے کافی ہے, وہ ہے باغ و بہار. جی, باغ و بہار کی زبان بہت ہی عمدہ ہے. آج بھی آپ اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی رواں زبان استعمال کی ہے. ایک بات اور میں بتاؤں, باقی داستانیں جو تھیں وہ عام طور سے مجمع میں سنائی جاتی. قصہ چہار درویش ہے, وہ مجمع میں داستان سنانے کی چیز تھی نا, تو مجمع میں سنائی جاتی تھی. لیکن باغ و بہار اکیلی ایسی داستان ہے جو سنائی نہیں گئی, وہ درسی کتاب کے طور پہ تیار کی گئی. اس کو کسی مجمع میں داستان گو جو سناتے تھے ویسے نہیں سنایا گیا, وہ تو درسی کتاب کے طور پہ تیار کی گئی, اور زبان کے جو نمونے تھے بالخصوص دلی کے زبان کے وہ اس میں شامل کیے گئے. اور میر امن نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس کتاب میں نے وہ زبان استعمال کی ہے جو دلی کے بچے بوڑھے, مرد عورت, چھوٹے بڑے, ہندو مسلمان سب بولتے ہیں. گویا وہ دلی کی ٹکسالی زبان تھی اور جس کو برتا گیا ہے باغ و بہار میں, اور یہی اس کی شہرت کی وجہ ہے. باغ و بہار کب لکھی گئی یہ سن بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے. میرے خیال سے اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو شاید 1802 میں یہ لکھی تیار ہوئی تھی. جی سر, 1802 ہے. جی, میر امن کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو دستیاب ہیں نہیں, کہاں انتقال ہوا, قبر کہاں ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن میر امن دلی کے رہنے والے تھے اور یہیں سے کوچ کر کے عظیم آباد گئے تھے اور پھر آخرکار لکھنؤ پہنچے. ان کی ایک دوسری کتاب بھی مشہور ہے گنج خوبی کے نام سے. اس کے علاوہ جو ایک بڑا نام ہے وہ جان گلکرسٹ کا ہے. جان گلکرسٹ جو ہندوستانی زبانوں کا شعبہ تھا اس کے وہ صدر تھے یا پرنسپل تھے کہہ لیجیے, جان گلکرسٹ. اور جان گلکرسٹ نے بہت سارا کام کیا ہے, اور ان کو لغت سے دلچسپی تھی, قواعد سے دلچسپی تھی اور بولیوں سے دلچسپی تھی. انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں جس میں اردو قواعد پہ روشنی ڈالی ہے, اردو کی زبان یا بولیوں پہ روشنی ڈالی ہے, اور لغت بھی انہوں نے جتنے سے الفاظ میسر تھے اس پر انہوں نے لغت بھی تیار کی. لغت میں ایک بڑا نام ذہن میں آ گیا تو میں بتا دوں, جان ٹی پلیٹس کا. جان ٹی پلیٹس, PLATTS, پلیٹس, جان ٹی پلیٹس. انہوں نے کلاسیکل ڈکشنری آف کلاسیکل ہندوستانی یہ لکھی ہے. کبھی موقع ملے تو یہ ڈکشنری آپ ضرور دیکھیے گا, جان ٹی پلیٹس کی. وہ بہت مشہور ڈکشنری ہے اور آج بھی اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کلاسیکل ڈکشنری آف ہندوستانی یا اردو اینڈ ہندوستانی اس نام سے ہے. یہاں کہیں پر اگر ہو میرے سامنے تو میں شاید دکھاتا بھی آپ کو. اچھا, کسی دن دکھا دوں گا, میرے پاس وہ ہے. منشی منوہر لال پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بار دیکھ لیجئے گا کبھی اگر وہ ہو. وہ ایک بہت اہم جو ہے نا لغت ہے اور آج بھی اس کو سند کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ اہم مصنفین ہیں کچھ کے نام آپ کو یاد ہوں گے. میر شیر علی افسوس ہیں, حیدر بخش, سید حیدر بخش حیدری ہیں, میر بہادر علی حسینی ہیں. ایک اور بہت اہم نام ہے میر شیر علی افسوس. میر شیر علی افسوس ہیں, مرزا کاظم علی جلوہ ہیں. ایک اور اہم نام ہے نہال چند لاہوری. نہال چند لاہوری کی کتاب بہت مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں, مذہب عشق, تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو یہ جو مصنفین ہیں اور ان کی جو اہم کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کے ٹپ پہ ہونی چاہیے. خدا معلوم کون سی کتاب اور کون سے مصنف کا وہ پوچھ لیں.
दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज में ज्यादातर किताबें लिखी गई हैं उनके नाम तारीखी एतबार से तैयार किए गए। मसलन बागो बहार को जब आप अबजद अव्वज हुत्ती में करेंगे, शायद आपको आता हो करना, आपने देखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 लिखते हैं, मोहम्मद को 92 लिखते हैं। तो ये एक तरीका है गिनने का अरबों का, उसमें अबजद अलिफ के एक बे के ये अबजद अव्वज हुत्ती का तरीका है। तो उसमें ये तारीखी नाम कहलाते हैं कि उस नाम के अगर आदात को जोड़ा जाए और वो सन निकल आए तो इसको तारीखी नाम कहते हैं। और आपने बहुत सारे मज़ारात पे या कब्रों पे कतबे देखे होंगे, वहां पर भी जो कतबों में शेर या कुरान की कोई आयत या हदीस का कोई टुकड़ा लिखा रहता है, उसको तारीख निकालना कहते हैं। उसको अगर आप जोड़ेंगे तो उससे तारीख वफात नहीं बल्कि जो सन है या तो हिजरी में या ईस्वी में वो निकल आएगा, उसको तारीख निकालना कहते हैं। अगर आप 11वीं क्लास की किताब उठाएं, मिर्जा मजहर जाने जाना पर मोहम्मद हुसैन आजाद का एक वो है मस्मून है, मिर्जा मजहर जाने जाना, उसमें आप देखिएगा तारीख निकाली गई है उनके इंतकाल। तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबें हैं ये तारीखी, ज्यादातर अक्सर तारीखी एतबार से उनके नाम निकाले गए हैं कि उसके नाम को अगर आप जोड़ दें तो वो तारीख या सन निकल आए, तारीख तो नहीं सन निकल आए जिस सन में वो किताब तसनीफ की गई थी।